السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید، اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 28 کمپلیٹ کی تھی لاسٹ ویڈیو میں۔ اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں آیت نمبر 27 کمپلیٹ کی تھی، 28 ہم سٹارٹ کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی جدائی کا وقت ہے۔ یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب انسان کے وقت کا، جب انسان کی جان ہستی تک پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت جب کوئی گھر میں مطلب جو آس پاس کے لوگ ہیں جو بیماری سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، وہ کہتے ہیں شاید کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا، کوئی دم جھاڑ کرنے والا، کوئی دم کرنے سے، کسی ذکر سے، کسی چیز سے فرق پڑ دے۔ لیکن اس وقت جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی جدائی کا وقت ہے، یعنی کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور ایک پنڈلی دوسری سے جڑ جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوتی ہے۔ جب پنڈلیوں سے جان نکل چکتی ہے تو انسان میں سخت نہیں رہتی کہ وہ ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی سے اٹھا کر الگ کر سکے۔ جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ سفر آخرت شروع ہو گیا ہے اور میت کا اپنے پروردگار سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ بس یہی وقت ہے جس کے لیے کافر بار بار پوچھتے ہیں اور اس کی جلدی کا تقاضا کرتے ہیں۔ جس شخص کو موت آ گئی تو گویا پوری قیامت کے احوال اس پر منکشف ہونے لگ جاتے ہیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے پروردگار کی طرف سے تیری روانگی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ وقت انسان کا اس دنیا سے جانے کا ہو جاتا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ وہی کو الٹا جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل دیا۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، افسوس پر افسوس ہے تجھ پر۔ یہاں ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ ساتھ میں فردر۔ ثم أولى لك فأولى، پھر افسوس پر افسوس ہے تجھ پر۔ ابو جہل کا شہی بگاڑنا اور متکبرانہ چال۔ آیت نمبر 31 سے 35 تک کافروں کے ایک اور سردار کا کردار بغیر نام لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ کردار ابو جہل تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو بدبخت کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کیا ڈراتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کیا ڈراتے ہو؟ میرا نہ تم کچھ بگاڑ سکتے ہو نہ تمہارا پروردگار کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ باخدا اس وادی میں میری عزت سب سے زیادہ ہے اور میری محفل سب سے بڑی ہے۔ واضح رہے کہ ولید بن مغیرہ، جس کا ذکر ہم نے پچھلی صورت میں کیا تھا، کے بعد یہی ابو جہل قریشیوں کا بڑا سردار اور سپہ سالار مقرر ہوا تھا۔ قرآن کی آیات سن کر انہیں جھٹلا دیا، پھر متکبرانہ انداز سے منہ موڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ضمناً آیت نمبر 31 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کو سچا سمجھنے کی سب سے پہلی اور اہم علامت نماز کی ادائیگی ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ نے انسان کو بے شمار ایسی قوت عطا فرمائی ہے جو دوسرے جانداروں کو تو عطا ہی نہیں کی گئی۔ لہذا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح دوسرے جاندار پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، ان پر کسی طرح کی کچھ ذمہ داری نہیں ہے، اسی طرح انسان کا بھی یہی حال ہے۔ اس کی یہ سوچ نہایت ہی احمقانہ اور غیر دانشمندانہ ہے۔ اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرنے کی آخر اللہ میاں کو کیا ضرورت تھی؟
بلکہ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی بھی ویسی غیر ذمہ دارانہ سمجھی جائے جیسے دوسرے جانداروں کی ہیں، تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ انسان اللہ کی بندگی کرے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی تھی؟ کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر وہ لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دی گئیں۔ لڑکیاں اور لڑکیوں کی پیدائش میں تناسب اور دوہریت کا رد۔ بعض دوہری اور نیچری حضرات رحم مادر میں انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کارنامہ سمجھتے نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ وہ اسے ایک طبعی امر اور اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتفاقات کا نتیجہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوع انسانی کے کسی دور میں صرف لڑکے پیدا ہوں، لڑکیاں ہی پیدا نہ ہوں۔ اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوں، لڑکے پیدا نہ ہوں۔ اس سے نسل انسانی کا سلسلہ بھی منتقل ہو جائے کہ یہ بھی اتفاقات کا نتیجہ قرار دیا جائے کہ ہر دور میں لڑکے اور لڑکیاں اللہ تعالیٰ اس نسبت سے پیدا فرما رہے ہیں کہ نسل انسانی میں انقطاع واقعی ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو پیدا فرمانا چاہتے ہیں لڑکا یا لڑکی، اور اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنایا ہوا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کرے؟ یعنی رحم مادر میں نطفے سے انسان کی تخلیق تک کے اعتبار پھر ان کی زوجان میں مناسب تقسیم سے انسان بخوبی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ پروردگار اتنی قدرتوں کا مالک ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ان دلائل کے بعد بھی جو انسان دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ انکار ہر ڈرمی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے جان سے ایک جاندار پیدا کر سکتا ہے، ایک نطفہ، ایک سپرم، ایک ڈراپ آف واٹر، اٹس جسٹ اے ڈراپ آف واٹر۔ اللہ تعالیٰ اس سے جب وہ ایک ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح رحم مادر میں جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح ایک انسان تخلیق کرتے ہیں، ایک پورے انسان کو تخلیق کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی ذات بے جان سے ہمیں اس طرح پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ پاک ہمیں دوبارہ پیدا فرمائیں گے، وہ حساب کتاب کا دن ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔